السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے آج ہم المومن کے بارے میں جانیں گے۔ المومن اس کا مطلب ہے امن دینے والا۔ اس سے مراد وہ ذات ہے جس سے لوگوں کو امن دیا۔ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا۔ جو بھی اس پر ایمان لے آئے گا اسے وہ اپنے عذاب سے امن میں رکھے گا اور ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے وہ دگنی کرتا ہے اور اپنے آپ پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ تو یعنی ایک نیکی کو وہ دگنا کر دے گا اور وہ ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اور وہ اتنا زیادہ بھی ذرے کو کرے گا کہ اس کو ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ذرے کو کم کر دے، اس کو بڑھا تو دے گا لیکن اس میں کمی نہیں کرے گا۔ تو جو کسی کا حق بنتا ہے وہ کسی اور کو نہ دے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور کتاب رکھ دی جائے گی یعنی اعمال کی، تو پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے۔ اور وہ کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ کیونکہ ان کے تمام اعمال اس میں درج ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب میں کیا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی بات چھوڑی، اور اس نے اسے لکھ رکھا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس میں موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے عدل ہی کی توقع ہے، ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اس لیے جو لوگ ایمان لائیں، اس کے اطاعت گزار ہو جائیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، انہیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ ان کو امن میں رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے اپنے ایک امتی کو باہر نکالے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر نکالے گا۔ اب یہ 99 رجسٹر کیا ہیں؟ یہ وہ رجسٹر ہیں جس میں اس شخص کے تمام اعمال درج ہیں۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا وہ سب ان میں لکھا ہوگا۔ ان میں سے ایک رجسٹر کھولا جائے گا اور وہ حد نکاح تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے؟ کیا کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ تو آدمی کہے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ رسول اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا، اسے میزان عمل کے پاس کرو، اور وہ بندہ عرض کرے گا کہ کاغذ کے اس پرزے کا اتنے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ تو اسے کہا جائے گا کہ آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ رجسٹروں کو ایک پلڑے میں اور اس کاغذ کے پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کاغذ والا پلڑا جھک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کو امن عطا کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کو امن دیں گے؟ ایک تو وہ جو اس پر ایمان لائے گا، اور وہ کون سی خاص باتیں ہیں جو انسان کے لیے امن کا باعث ہوں گی؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ اپنے دوستوں کو، اہل ایمان کو امن عطا کرے گا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، خبردار رہو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور وہ اس ڈر کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا، تو قیامت کے دن وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اسے نہ ماضی کی کسی بات کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کی زندگی کا کوئی خوف ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے ملایا نہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے انجام میں پرامن رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کا شرک چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ شرک اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پیچھے جس گناہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے مگر وہ توحید پر خالص تھا، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان لا کر شرک نہ کریں۔ شرک اللہ کی ذات، صفات، عبادات، اس کے اختیارات، کسی بھی چیز میں شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور شرک اکبر سے بھی بچنا ہے، جس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا یا کسی اور سے دعا کرنا یا کسی اور کے نام پر صدقہ خیرات کرنا یا کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کو بھی شرک قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کی نہیں بلکہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اور بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے مگر اس کے دل کے اندر ایک چور ہوتا ہے اور دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اسے یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص بظاہر اللہ کے نام کی نماز پڑھے یا روزہ رکھے اور دل میں یہ ہو کہ لوگ اسے دیکھیں اور اسے نیک سمجھیں، تو اس چیز سے بھی بچنا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی جب ان لوگوں نے اسے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، اور جب وہ دونوں غار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے وقت میں امن عطا کیا، ان پر اپنی سکینت نازل کی اور آپ کی مدد اپنے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور تم دیکھو اللہ نے کیسے ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہے، اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح کے مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا ان کو اس میں پھینک بھی دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اپنے پیغمبروں اور رسولوں کی مدد کی اور ان کا خوف دور کر دیا، اور اسی طرح صحابہ کرام کی بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مدد کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور معمولی سی مسلمانوں کی تعداد 313 نے 1000 کے لشکر سے جم کر لڑائی کی اور اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے کس طرح گھبراہٹ کے مواقع پر امن اور سکون میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو برزخ میں بھی اللہ امن دیتا ہے۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو فرشتے اسے قبر میں اٹھا کر اسی طرح بٹھاتے ہیں کہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ گھبراہٹ ہوگی، اور یہ کیوں ہوگا؟ ایمان کی وجہ سے وہ تنہائی اور اندھیرے کا وقت اس کے لیے سکون کا باعث بن جائے گا۔ تو اصل میں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ کسی بھی جگہ بندے کی دل کی حالت کو بدل کر اس کی جگہ چین اور قرار نصیب کر سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی ایسے لوگ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے، انہیں وہ سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی جبکہ ہر شخص پریشان ہوگا، تو ایمان والے اس پریشانی سے محفوظ ہوں گے۔ ان کو لینے کے لیے، ان کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اور اس طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور وہ انتہائی امن میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں بلند مرتبے پائیں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ ہمیں بتائیں کہ وہ اتنے خوش نصیب کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب اور اللہ سے محبت کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے، یعنی ان کا آپس میں تعلق اللہ کی کتاب یا اللہ کی محبت کی وجہ سے تھا، اس کے سوا ان کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہ تھا، کوئی مالی لین دین نہ تھا۔ اولیاء کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کوئی مافوق الفطرت انسان ہوں گے، عام انسان نہیں۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، صرف دین کے رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں، اور اسی رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد اور قدردانی کریں گے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں امن میں پرسکون ہوں گے جب ساری مخلوق پریشان حال پھر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر
نہ دو امن جمع کرتا ہوں اور نہ ہی دو خوف. یعنی جو دنیا میں بے خوف رہا وہ آخرت میں خوف کی حالت میں ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر رہا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا. جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو وہ کل قیامت کے دن محفوظ رہیں گے، پورے امن میں ہوں گے. اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والوں کو بھی امن میں جگہ دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے پاس جو کہ فوت ہو رہا تھا، آخری وقت اس کا چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں اس وقت جس بندے کے دل میں جمع ہو جائیں گی، یعنی امید اور ڈر، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا جس کی اس کو امید ہوگی، اور جس سے وہ ڈر رہا ہوگا اس سے اسے امن دے دے گا. تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے روز امن میں رکھے گا. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی امن عطا فرمائے گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ نہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے. تو المومن کا ایک اور معنی کیا ہے؟ مظلوم کو ظالم سے پناہ دینے والا. ایک ہم نے پڑھا کہ خوف سے امن دینے والا، دوسرا ہم نے پڑھا کہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے پناہ دینے والا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی اگر تم جانتے ہو. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ان پر رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والذلت واعوذ بکا من ان اظلم او اظلم. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر سے، قلت سے اور ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں. تو اللہ ہی ہر ظلم سے پناہ دینے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. المومن ایک اور معنی ہے تصدیق کرنے والا، یعنی وہ ذات کے مومن اس کی توحید کا اقرار کریں گے تو وہ ان کی تصدیق کرے گا، ان کی بات کو سچ مان لے گا، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی توحید خود بیان کی. شاہد اللہ انا لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الاسلام. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 توحید کا اعلان کیا، نمبر 2 دین اسلام کو پسند فرمایا، اور نمبر 3 ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا. تو جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی تصدیق بھی فرمائیں گے اور ان کو نجات عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کس طرح اپنے بارے میں بندے کے گمان کو سچا کر دیتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. وہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. وہ اگر ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے تو میں اسے نا امید نہیں کرتا، اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی توقع سے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہوں. وہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب میری مدد کرے گا، میں اس کا گمان سچا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، کیسا پیارا رب ہے ہمارا. اس لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کا مکمل یقین رکھیں، اس کا اقرار کریں اور تمام حالات اور معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اللہ تو اپنے بندوں کے وعدوں کو پورا کرنے والے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، صحیح معنوں میں توحید کا اقرار اور اس پر بھروسہ کریں. حدیث میں کہ جب بندہ کہتے لا الہ الا هو اللہ اکبر
تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا۔ اللہ مان جاتا ہے کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے۔ اس لیے جب بھی ذکر کریں یا دعا کریں تو پورے یقین سے کریں کہ وہ المومن ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ ہماری سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہر ایک قدم اس کی طرف ہم بڑھائیں گے، ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ 10 قدم ہماری طرف آنے والا ہے۔ اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا۔ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا۔ کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اور اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں میں آ کر یہ نہ سوچیں کہ اللہ میری سنے گا نہیں، چونکہ یہیں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے کہ اللہ تو سن نہیں رہا تو کہیں اور سے جا کر ضرورت پوری کروں یا کسی اور کا سہارا پکڑوں یا کسی اور کو پکاروں، وہ ہماری مشکل آسان کر دے گا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا سن لی۔ کہاں سمندر کی گہرائیاں، اندھیرے، پانی کا پریشر، اتنی بڑی مچھلی اس کے پیٹ کے اندر، حضرت یونس علیہ السلام یعنی اندھیروں پر اندھیرے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے پورے یقین سے پکارا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ پڑھتے ہیں آیت کریمہ، لیکن اس کا وہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ ہمارے اندر وہ یقین، وہ احساس اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کا یقین اور اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے کہ اللہ اپنا وعدہ سچا کر دکھائے گا۔ تو اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو وہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ جب جنت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنت کس نے دیکھی، جہنم کس نے دیکھی، یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے اور دنیا انجوائے کرنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اصحاب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امن قائم ہو گیا۔ جب ایران فتح ہوا اور اس کا تاج شاہی مدینہ میں لایا جاتا ہے تو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتا تو اس میں سے ایک بھی ہیرا نہیں چرایا جاتا۔ تو یہ کیسا ایمان تھا، کیسی امانت اور صداقت تھی، کیسی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ایسے افراد تیار کروائے کہ جنہوں نے واقعی حقیقی امن قائم کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ اہل جنت سے کیے وعدے بھی پورے کریں گے اور اہل جنت اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور اسی طرح جہنم والے جب جہنم میں جا کر اقرار کریں گے کہ اللہ کے وعدے سچے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن میں رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار اور فرمانبرداری والی زندگی گزاریں، اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے بن کر رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امن ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی تھی جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو جبکہ ہر طرف لوٹ مار تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا سے اس مکہ شہر کو امن عطا فرمایا۔ تو یہ امن دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص التجا کریں کہ وہ ہماری ذاتی اجتماعی زندگیوں میں امن قائم کر دے، ہمارے شہروں اور ملکوں میں امن قائم فرما دے، کہ اسی کی طرف سے امن آتا ہے اور وہی امن دینے والا ہے۔ ہم جب چاروں طرف بد امنی دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوب خوب پکاریں، اسے ایسے امن دینے والے کو پکاریں کہ ہم سب کو امن عطا کرے، اور ویسا ہی امن عطا کرے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس نے سنی اور مکہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمارے شہروں، ہمارے ملکوں کو بھی پرامن بنا دے، اور اسی طرح ہمارے رہنے کی جگہوں کو بھی باعث امن بنا دے، دلوں کی بے چینی اور بے سکونی کو دور کر دے، اور ان کو دور کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو امن کو لے کر آتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا لے جن سے امن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ امن تعمیر اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس دنیا میں اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں امن نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار فرما بردار بنا دے، اپنے اوپر توکل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل کشار حاجت روا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔